یہ اجتماع اس لیے بھائی کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ تین چیزیں، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ سمجھیں، سمجھائیں۔ ہاں، آج خلط ملط ہو گیا، گنجل پڑ گئے، کھچڑی سی پک گئی، پتہ نہیں لگ رہا مقصد کیا ہے، ضروریات کیا ہے، خواہشات کیا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو۔ مقصد زندگی کسے کہیں؟ جس پر آدمی جان لگائے، صلاحیت لگائے، دل دماغ لگائے، اپنا سب کچھ قربان کرے۔ تو ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ سب لوگ اللہ کو پہچانے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ بولو بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح ہی صبح، ابھی اندھیرا اور بالکل سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل میں اتر جائے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں، زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ سب محتاج اور صمد کون؟ اللہ۔ سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر، جسے ہمارا مزدور فقیر، ہمارا سردار بھی فقیر، ہمارا صدر بھی فقیر، ہمارا وزیر بھی فقیر، ہمارا ارب پتی بھی فقیر۔ اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ غنی کون ہے؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ کچھ نہ تھا اس کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ جو چیز نظر آ رہی، اس کو بنانے والا کون ہے؟ جو چیز بھی نظر آئے، پھل ہیں، پھلوں میں ذائقہ رکھنے والا کون؟ پھولوں میں خوشبو رکھنے والا کون؟ زمین میں سے کھیتی اگانے والا کون؟ اسی زمین سے کڑوی مرچ اور اسی زمین سے میٹھی کھجور۔ زمین میں نہ کڑواہٹ، زمین میں نہ مٹھاس، یہ کھجور میں مٹھاس کس نے بھر دی؟ یہ مرچ میں کڑواہٹ کس نے بھر دی؟ ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ ہاں، یہ بات اتر جائے دلوں میں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ لاکھ کماؤ پھر بھی محتاج اللہ کے، کروڑ کماؤ پھر بھی محتاج اللہ کے، 10 کروڑ کماؤ پھر بھی محتاج اللہ کے۔ آپ پہلوان بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ آپ صدر بن جاؤ محتاج کس کے؟ آپ سردار بن گئے محتاج کس کے؟ آپ وزیر اعظم بن گئے محتاج کس کے؟ ارب پتی بن گئے تو محتاج کس کے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ بولو بھائی، کامیابی کس کا نام؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو پا لینا، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کو ساتھ لے لینا، یہ کامیابی۔ ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا۔ ہاں،
آج کامیابی کسے سمجھا جا رہا ہے؟ مال مل جانے کو، ملک مل جانے کو۔ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، دوڑ لگ رہی مال والوں کی طرف، دوڑ لگ رہی سرداری کی طرف، دوڑ لگ رہی وزارت کی طرف، دوڑ لگ رہی حکومتوں کی طرف، اور اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ مال والے بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، حکومت والے بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، ہمارے سردار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے۔ او بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو، وہ ہے عزت دینے والا، وہ ہے حفاظت کرنے والا، وہ ہے رزق دینے والا، وہ ہے ضرورتیں پوری کرنے والا۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں، میں جسے چاہوں بادشاہ دوں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہوں بادشاہ چھین لوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دوں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اللہ عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا ہے، ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا ہے۔ اللہ خوشیوں کے اسباب میں خوشیاں چھین سکتا ہے، پریشانیوں کے اسباب میں رکھ کر خوشیاں دے سکتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتا ہے، وہ روتے ہوئے کو ہنسا سکتا ہے، وہ بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے، وہ قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ غنی کو فقیر بنا سکتا ہے، وہ فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، وہ آسان کو مشکل کر سکتا ہے، وہ مشکل کو بولو بھائی، وہ مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان۔ اس اللہ کو ساتھ لینا ہے، وہ ہے حالات بنانے والا۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ حالات بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ خوشیاں چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ہمارا مطلوب کون؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون؟ اللہ۔ ہمارا محبوب کون؟ ہاں، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا۔ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے، ایک سائل مانگنے والا آیا، دربان نے کہا بیٹھ جاؤ، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھ گیا، نماز سے فارغ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بہت لمبی دعا مانگی، دعا سے فارغ ہوئے، اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل، میں جا رہا، ارے بھائی مسئلہ کیا تھا؟ حل کیسے ہوا کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ یہ محنت ہے۔ سب کس سے مانگیں، کس سے محبت کریں؟
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ وہ طاقت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ ہاں، دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ۔ تین ہو تو چوتھا کون؟ اللہ۔ اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، سب کو دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں اجالے میں سب پتہ ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ وما ربك بغافل عما تعملون، جو کر رہے سب اس کے علم میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی۔ علیم جاننے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا ہے۔ کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا بنایا؟ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، کوئی سوراخ نہیں، دروازہ نہیں، یہ بند انڈے میں چونچ کس نے بنائی؟ بولو بھائی، پاؤں کس نے بنائے؟ ننھی ننھی آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ بھینس، یہ گائے، یہ سبز چارہ، خشک چارہ، یہ گندا پانی پیے، یہ سفید رنگ کا دودھ کون بنائے؟ اس میں گوبر بھی، خون بھی، پیشاب بھی، گوبر خون پیشاب کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ اللہ قدیر ہیں، قدرت والے، جو چاہے کریں، جو چاہے پیدا کریں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں۔ فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کون؟ جب اللہ رضا فرماتے ہیں، فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ اللہ ہمارا مالک ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا نام کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر یہودی آتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ اللہ۔ فسقط السیف من یدی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ہاں، آپ غار میں جا کے چھپے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو۔ ہاں، وہ ہے حفاظت کرنے والا۔ اس اللہ کو ساتھ لینا یہ ہماری غرض ہے، غرض ہے، غرض ہے۔ اس اللہ کو ساتھ لینا یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، سننا ہے، اس کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے۔ اے دنیا کے سرداروں، کس کو راضی کر لو؟ اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، کس کو راضی کر لو؟ کس کو ساتھ لے لو؟ کس کی طرف دوڑ لگا لو؟
ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ بولو بھائی، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ 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 کون ہے؟ بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا دامن پکڑو، یہ ہے سردار، یہ ہے سردار، ان کی اتباع کرو۔ یہ ہے عزت والے، ان کی اتباع کرو۔ یہ ہے سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی، ان کے پیچھے پیچھے چلو تو منزل پر پہنچو گے، کامیاب ہوگے، کامیاب ہوگے، عزت ملے گی۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے۔ سب سے زیادہ اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور عجیب معاملہ دیکھا ہے آج۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے، آپ آرام فرما رہے، وہ زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ کے قریب کھڑا ہوا اور واپس زمین چیرتا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اس درخت کو پتہ لگا کہ میں یہاں آرام کر رہا ہوں، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور وہ زیارت کر کے چلا گیا۔ درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی تک گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی ہے، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، جو جائے اسے کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین اور کھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ محنت ہو رہی کہ بھائی اللہ کو ساتھ لو، مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، امن قائم کرنے والا اللہ ہے، بد امنی کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت، محبت کا تقاضا اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ چند صحابہ لپک کر وضو کا پانی ہاتھ میں لے رہے ہیں،
وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے, تم ایسا کیوں کر رہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ رسول سے محبت, ہمیں اللہ رسول سے محبت, ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو پتہ کیا کرو, پتہ کیا کرو, بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا. عمل 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 کی طرف متوجہ فرمایا. ہاں, اللہ سے محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ بنیاد ہے. اور محبت کا تقاضا اطاعت, محبت کا تقاضا اطاعت, اتباع. اس میں سب سے پہلی چیز نماز, سب سے پہلی چیز نماز. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنا, 5 وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا, 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکانا, 5 وقت اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا, 5 وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. یہ گھریلو مسئلوں کا حل, یہ کاروباری مسئلوں کا حل, یہ عوام کے مسئلوں کا حل, یہ ملک کے مسائل کا حل, یہ آخرت کے مسائل کا حل. اللہ کو ساتھ لو. ہاں, مؤذن کیا کہتا ہے, حی علی الصلاۃ, آجو آجو نماز کی طرف. کیوں؟ حی علی الفلاح, تمہاری کامیابی نماز میں, تمہاری کامیابی نماز میں. فجر کی اذان میں اضافہ, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. زندہ آدمی کو سوئی چبو, چیخ نکل جائے, مردہ کو خنجر مارو, ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ یعنی اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, آخرت کی فکر, جب وہ سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز کو دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, دکان سے اٹھائے گی, نماز کو لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہو. ہاں, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. نماز کھڑی تو طواف بند, نماز کھڑی تو طواف بند. توبہ, آج دکان بند نہیں, دفتر بند نہیں, نہیں نہیں, کھیل بند نہیں. یہ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہے, یہ ہمارے مسائل, ہمارا جو پریشانی ہے اس کی وجہ ہے. نماز چھوڑ دی. نماز پڑھنے والے تھوڑے, نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے. جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے. کسی نے دیکھا خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, کیا دیکھا؟ آنکھیں سرخ, آنکھیں سرخ. کسی اللہ والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی, فرمایا ٹھیک دیکھا. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نماز پڑھنے والے تھوڑے, نہ پڑھنے والے زیادہ. اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہے یہ آپ کو دکھ پہنچا رہے ہیں. تبلیغ میں منت, خوشامد, سمجھانا ہے, او بھائی نماز پڑھو, او بھائی نماز پڑھو. آپ وزیر اعظم بن گئے, او بھائی باپ کے تو بیٹے ہو. آپ سردار بن گئے, او باپ کے تو بیٹے ہو. آپ بڑے افسر بن گئے, او باپ کے تو بیٹے ہو. ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں, پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں, دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں, نیند آنے میں اللہ کے محتاج ہیں. کسی آدمی کو دیکھا پیالے میں پانی تھا, ہاتھ میں روئی تھی, ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں بھگوتا, منہ کھولتا اور منہ کو تر کرتا. ارے بھائی یہ کیا کر رہے بہت دیر سے؟ اس نے عجیب بات کہی. ہاں سمجھیں سمجھیں سمجھیں. اس نے عجیب بات کہی, کہنے لگا مجھے ایک بیماری لگی ہے, میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا, میرے منہ میں
تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے۔ اگر منہ کو تر نہ کروں خشک ہو جاتا ہے، زبان تالو سے چمٹ جاتی، بول بھی نہیں سکتا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے بغیر صفر ہیں۔ ایک لکھو، لگاؤ صفر 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000۔ اب صفریں لگائی جاؤ، 1000، 10,000، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ۔ اب ایک ہٹا دو، ایک ہٹا دو، پیچھے صفر صفر صفر۔ اب لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان 10 دکان، 1 سرداری 10 سرداریاں، 10 وزارتیں، 10 حکومتیں۔ اللہ کے بغیر سب